جس صفت کو اگر ایک انسان اپنا لیتا ہے تو اس انسان کا مقدر جنت اور اس انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آئیے سب سے پہلے جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کا ترجمہ اور معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ نازعات سورہ نمبر 89 آیت نمبر 40 اور 41۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس شخص نے اپنے دل کے اندر ڈر پیدا کر لیا، جس شخص نے اپنے دل کے اندر خوف پیدا کر لیا، مقام ربہ، اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے، یعنی انسان نے یہ سوچ لیا مجھے تو ایک دن اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے اللہ کے دربار میں جا کر کے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے جا کر کے مجھے حاضر ہونا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ میں داخل کر لیا اور یہ سوچ لیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، میں اپنے رب کے پاس جاؤں تو کیسے جاؤں، میں اپنے رب کے حضور جا کر کے کھڑا ہوں تو کیسے ہوں، میں اپنے رب کے پاس جاؤں بے غیر اعمال کیے ہوئے خالی ہاتھ میں اپنے رب کے پاس کیسے حاضر ہو سکتا ہوں، میں کون سا چہرہ لے کر اپنے رب کے پاس جا کر کے حاضر ہوں گا، کون سا نامہ اعمال لے کر میں اپنے رب کے پاس جا کر کے حاضر ہوں گا۔ اس چیز کا ڈر اور اس چیز کا خوف جس نے اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس ڈر کو جب پیدا کر لیا، دل کے اندر جب خشیت پیدا ہو گئی، خوف پیدا ہو گیا، تقوی پیدا ہو گیا، اپنے نفس کو برائیوں سے روک لیا، گناہوں سے روک لیا، اللہ تبارک و تعالی آگے خوشخبری سنا رہا ہے، آگے اللہ تبارک و تعالی گڈ نیوز دے رہا ہے، اے وہ بندہ جس نے یہ خوف پیدا کر لیا، تقوی پیدا کر لیا، میں اپنے رب کے پاس بغیر نامہ اعمال کے کیسے جاؤں، ایسے رب کے بارے میں خود اللہ کا بیان ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اے بندہ، اے تقوی کو اختیار کرنے والا، خوف کو اختیار کرنے والا، سن لو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندے کے لیے جنت ٹھکانہ ہوگا، جنت اس کی رہنے کی جگہ ہوگی۔ یہ اس آیت کا سہج سرل انواد اور معنی اور مطلب ہے کہ جس نے اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا، اللہ کی خشیت پیدا کی، تقوی پیدا کیا، مقام ربی، اپنے رب کے سامنے دربار میں میں جا کر کے حاضر کیسے ہوں گا، مجھے تو ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تم نے فلاں جگہ کون سا عمل کیا تھا، فلاں جگہ کون سا عمل کیا تھا، اچھا کیا تھا یا برا کیا تھا، بغیر نامہ اعمال کے اگر میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں تو میرا حال کیا ہوگا۔ یہ ڈر جس نے پیدا کر لیا اس کی جگہ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ انسان، ہم سب دنیا کے اندر اگر کوئی کسی آدمی کے ساتھ غلط برتاؤ کر لیتے ہیں، غلط سلوک کر لیتے ہیں، تو ہم اس آدمی کے پاس
یا اس آدمی کے سامنے کھڑا ہونے سے شرم محسوس کرتے ہیں کہ میں اپنا کون سا چہرہ لے کر کے ان کے پاس جاؤں، کس منہ کو لے کر کے میں ان کے پاس جاؤں۔ اگر اس دنیا کے اندر ایک بندہ، ایک انسان کے ساتھ اگر ایسا برتاؤ ہو تو وہ رب العالمین، وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا رازق، وہ ہمیں روزی دینے والا، وہ ہمیں پیدا کرنے والا، بہترین سانچے اور ڈھانچے میں انسان کی شکل میں اس نے ہمیں پیدا کیا، اس اللہ رب العالمین کے پاس میں بغیر اچھے اعمال کیے، بغیر نیکی کا کام کیے میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ یہ ہر ایک بندے کی فکر ہونی چاہیے، ہر ایک بندے کی یہ سوچ ہونی چاہیے، اور یہ سوچ اور یہ فکر جس نے پیدا کر لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ ہم لوگ تو بہت ساری جگہ تقوی، پرہیزگاری کے تعلق سے سنتے رہتے ہیں۔ میں تھوڑا آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تقوی، اس کی اگر آپ اس کا اردو ترجمہ کریں تو ہم اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں پرہیزگاری۔ کیا کرتے ہیں؟ پرہیزگاری۔ اسی کو آپ تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیجئے، پرہیز۔ میں آپ لوگوں کو ایک سمجھانے کے لیے ایک ادھارن دیتا ہوں، عام فہم زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ جائیں میری بات۔ ہم لوگ شادی بیاہ میں یا کہیں بھی کسی دعوت میں جاتے ہیں، اور دعوت میں جا کر کے اگر گائے کا گوشت آپ کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ مجھے پرہیزی چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ پرہیزی چاہیے۔ تو یہ پرہیزی کا معنی کیا ہے؟ پرہیزی کا یہ اردو کا لفظ ہے، ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں نا یہ اردو کا لفظ ہے۔ ہم بہت سارے موقع پر عربی زبان میں بھی، بنگلہ زبان میں بھی بہت سارے الفاظ ہم عربی کے الفاظ کو بنگلہ زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ بنگلہ میں کالم کہتے ہیں نا، کالم، یہ کالم کیا ہے؟ قلمن، عربی کا لفظ ہے۔ ہم بنگلہ زبان میں کہتے ہیں دلیل، یہ دلیل کیا ہے؟ دلیل، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اسی طرح اگر میں گناتا جاؤں تو بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ بنگلہ زبان میں بھی بہت سارے الفاظ، عربی کے شبد کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پرہیزی ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں پرہیزی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں گائے کے گوشت سے پرہیز کر رہا ہوں، گائے کے گوشت سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں تاکہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ مطلب پرہیز یا پرہیزی یا پرہیزگار کا مطلب کیا ہوا؟ جو اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اب کس سے بچاتا ہے؟ گناہوں سے بچاتا ہے، غیر اسلامی کاموں سے بچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، ایسے کاموں سے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسے ہی کہا جاتا ہے پرہیزگار، اسے کہا جاتا ہے متقی، اور جس کے اندر یہ چیز رہتی ہے اسے کہا جاتا ہے تقوی۔ یہ صفت ہے، اور یہ تقوی جس کے اندر رہتا ہے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اب تقوی کا ایک میں عام فہم معنی عربی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ڈکشنری کے اندر آتا ہے کہ التقوی صفت فی النفس تحمل الانسان علی فعل ما امر اللہ والامتناع اما نہا عنہ۔ تقوی ایک ایسی صفت ہے جو صفت انسان کو انکریج کرتا ہے، جو صفت انسان کو ابھارتی ہے، علی فعل ما امر اللہ، ان تمام کاموں کو کرنے پر جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان تمام کاموں سے روکتی ہے جن تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے تقوی۔ اب اس تقوی کی دعوت، اس تقوی کی تبلیغ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھ لیجئے، تمام کے تمام انبیاء کرام کی دعوت کے اندر یہ تقوی تھی، تقوی تھا۔
یہ تقوی کی دعوت تمام کے تمام نبیوں نے دیا۔ دلیل اٹھائیے، سورۃ الشورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 105، 6، 107، 108۔ سورۃ الشورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 105، 6، 7، 8۔ ان آیتوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں بیان کیا گیا۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ نوح علیہ السلام کی قوم اور سمپردائے نے تمام کے تمام نبیوں کو جھٹلایا، تمام کے تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ نوح کے جو قوم اور نوح کا جو سمپردائے تھا، ان لوگوں نے تو صرف نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے تمام کی تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے چونکہ تمام کے تمام نبیوں کی دعوت ایک ہی تھی، تمام کے تمام نبیوں نے ایک ہی دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی عبادت سے دور رہو، شیطان کی عبادت نہ کیا کرو۔ اس لیے چونکہ تمام کی تمام نبیوں کی دعوت ایک تھی، اس لیے انہوں نے جب نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، گویا کہ انہوں نے تمام کے تمام نبیوں کو جھٹلایا۔ کب جھٹلایا؟ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے کہا الا تتقون، کیا تم لوگ تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ کیا تم لوگ اللہ کا ڈر پیدا نہیں کرو گے؟ کیا تم لوگ اپنے دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا نہیں کرو گے؟ فاتقوا اللہ واطیعون انی لکم رسول امین، میں تو تم ان لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، امانت دار رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مجھے پہنچانے کا حکم دیا ہے، جو بھی مجھے سندیش دیا گیا ہے، اس سندیش کو پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا ہوں، میں کوئی خیانت سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ لہذا تم لوگ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کیا کرو۔ نوح علیہ السلام نے تقوی کی دعوت دی، اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت پیدا کرنے کا حکم دیا۔ آگے بڑھیے، اسی سورۃ الشورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 125، 126، 127 اور 128۔ آپ جا کر کے قرآن مجید کھول کر کے دیکھیں، پڑھیں قرآن مجید، آپ کو پتا چلے گا، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ ہم مسلمان قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جلسہ جلوس میں تو ہم شریک ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، تقریر سننے آتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ صرف تقریر سنیں گے، تقریر سن کر کے یہیں سے اٹھ کر کے چلے جائیں گے، عمل سے کوئی واسطہ نہیں۔ قرآن مجید پڑھا کیجئے، قرآن مجید کے اندر جو قیمتی موتیاں ہیں، قیمتی باتیں ہیں، جب ہم مسلمان ہی نہیں پڑھیں گے، اس قرآن مجید کی اہمیت فضیلت کو کون سمجھے گا؟ تو آپ دیکھیے یہاں نوح علیہ السلام نے کہا، آگے ہود علیہ السلام نے تقوی کی دعوت دی۔ کذبت قوم عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ قوم عاد نے بھی تمام کے تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا الا تتقون، کیا تم لوگ تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ انی لکم رسول امین
میں تو تم لوگوں کی طرف اللہ کی طرف سے امین اور امانت دار رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اے لوگوں اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعون اور میری اطاعت کیا کرو، میری باتیں مانا کرو۔ اسی طرح آگے بڑھیے، اسی سورہ کی آیت نمبر 141، 142، 143، 144، ان 4 آیتوں کو اٹھا کر کے دیکھیے۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے بھی تمام کے تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا اے لوگوں کیا تم لوگ تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ انی لکم رسول امین، میں تو تم لوگوں کے پاس امانت دار رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرا کرو اور میری اطاعت کیا کرو۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، تمام کے تمام رسول اور تمام کے تمام نبیوں نے تقوی کی دعوت دی، پرہیزگاری کی دعوت دی، تقوی کی طرف بلایا لوگوں کو۔ اے لوگوں اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف پیدا کیا کرو۔ اللہ کا خوف اگر پیدا ہو جائے انسان کے لیے نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے، تقوی اگر پیدا ہو جائے زکوٰۃ نکالنا آسان ہو جائے، تقوی اگر پیدا ہو جائے سودی کاروبار کو چھوڑنا آسان ہو جائے، تقوی اگر پیدا ہو جائے بے پردگی کو چھوڑنا آسان ہو جائے، پردہ کر کے گھر سے نکلنا آسان ہو جائے، اگر اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف اگر پیدا ہو جائے، تمام کے تمام کام ہمارے لیے آسان ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہی تقوی، یہی خشیت، یہی خوف، یہی ڈر اگر اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں آیا، لوگ کہتے کہتے تھک جائیں گے، مولوی سمجھاتے سمجھاتے تھک جائیں گے، قرآن مجید کی آیتوں کو تلاوت کی جائے گی، سمجھایا جائے گا، بجھایا جائے گا، ڈر دکھایا جائے گا، جہنم کے بارے میں بھی بیان کیا جائے گا، جنت کے بارے میں خوشخبری دی جائے گی، لیکن لوگوں کے دلوں میں اثر نہیں ہوگا۔ اگر اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کیجئے، اللہ کا ڈر پیدا کیجئے۔ یہی وجہ ہے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی تقریر کرنے سے پہلے، شادی بیاہ پڑھانے سے پہلے ایک خطبہ پڑھا کرتے تھے، جس خطبہ کو میں نے بھی آج آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اسی خطبے کے اندر، ہر خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور تینوں آیتوں کے اندر اللہ کے خوف کے بارے میں، خشیت کے بارے میں، اللہ کے تقوی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس خطبہ ہی کو اگر سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خطبہ کو پڑھا کرتے تھے، اس کو خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے۔ شادی پڑھانے سے پہلے، کوئی تقریر کرنے سے پہلے، جمعہ کا خطبہ دینے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی خطبہ پڑھا کرتے تھے، اور اس خطبہ کے اندر 3 آیتیں ہیں، جن آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس خطبہ میں پڑھا کرتے تھے، اور تینوں آیتوں کے اندر تقوی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اللہ سے خوف کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی خطبہ کے اندر اگر ہم غور کر لیں تو تقوی کا معنی اور تقوی کی اہمیت سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے کہ تقوی کی کتنی اہمیت ہے، تقوی کی کتنی فضیلت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں ان تینوں آیتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تینوں آیتوں کو دیکھیے، میں حوالہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں، اور میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جا کر کے قرآن مجید احادیث کھول کر کے دیکھیں، پڑھیں۔ خود سے جب پڑھیں گے، قرآن سے جب محبت ہوگی، احادیث سے جب محبت ہوگی، آپ قرآن چھوڑ کر کے نہیں رہ سکتے۔ جس طرح آج کل ہے نا، موبائل چھوڑ کر کے ہم نہیں رہ سکتے۔ آج ایسی حالت ہو گئی ہے
کہ ہم وقتاً فوقتاً کبھی بھی کہیں بیٹھے ہیں، منٹ منٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، موبائل کو کھولتے ہیں اور اسکرولنگ کرنے لگ جاتے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، میسنجر اور اسٹیٹس اور اپنا پوسٹ دیتے رہتے ہیں، فلاں جگہ فلاں چیز لکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کتنے لوگوں نے لائکس کیا، کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا، کتنے لوگوں نے شیئر کیا۔ اگر لائک کیا، کمنٹ کیا، شیئر کیا تو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ یہی حال اگر ہمارا قرآن مجید کے ساتھ ہو جائے تو پھر کیا کہنا ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ قرآن مجید کے ساتھ اگر ہمارا تعلق جس طرح آج موبائل کے ساتھ ہے، وہی تعلق اگر قرآن مجید کے ساتھ ہو جائے تو قرآن مجید سے ایسی محبت ہو جائے گی جس طرح ہم موبائل کو چھوڑ کر کے نہیں رہ سکتے۔ ایک دن آدمی بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے، لیکن موبائل چھوڑ کر کے نہیں رہ سکتا، پاگل ہو جائے گا۔ یہ تو شکر منائیے کہ کورونا میں موبائل وغیرہ تھا ہمارے پاس، ورنہ انسان پاگل ہو جاتا، بہت سارے انسان پاگل ہو جاتے۔ پہلے بیٹوں کو، سنتان کو، بچے کو جب مارا جاتا تھا، تکلیف دی جاتی تھی، شاسن کیا جاتا تھا، اگر اس کو کمرے میں بند کر دیا جاتا تو وہ جیل خانہ ہو جاتا۔ آج کل اگر آپ بند کریں گے نا تو وہ خوش ہوگا کہ ابو جان میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ مجھے کمرے میں بند کر دیا جائے اور میرے پاس ایک اینڈرائیڈ موبائل ہو اور ہائی سپیڈ آف ڈاٹا ہو، انٹرنیٹ کا ڈیٹا ایک دم ہائی سپیڈ ہو اور موبائل ایک ہو۔ اب کمرہ کے اندر رکھو، تالا مار کے رکھو، کچھ بھی کر کے رکھو تو میرے لیے اچھا ہے۔ تو آج کل معاملہ الٹ گیا ہے۔ یہی تعلق اگر ہمارا قرآن کے ساتھ ہو جائے، اس طرح موبائل کو چھوڑ کر نہیں رہ سکتے، قرآن کو چھوڑ کر کے نہیں رہ سکتے۔ اگر قرآن سے محبت ہو جائے، قرآن سے لگاؤ ہو جائے، اور یہ محبت، یہ لگاؤ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میری یہ دعوت رہے گی، میری یہ ریکویسٹ رہے گی آپ تمام لوگوں سے، بھائیوں اور ماں اور بہنوں سے، قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالیے، ابھیاس ڈالیے، شروع کیجئے۔ کم سے کم پہلے آپ ایک آیت، کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ایک آیت ہی تلاوت کیجئے ایک دن میں، 2 آیت کیجئے، پھر 3 آیت کیجئے، پھر 1 صفحہ کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں بڑی برکت ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں بڑی رحمت ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت سے جب آپ کی محبت ہو جائے گی آپ نہیں رہ سکتے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، دکان وغیرہ میں میوزک چلاتے ہیں، گانا بجاتے ہیں، اچھا نہیں لگتا، تب کیا کرتے ہیں، کوئی ایک اسپیکر لاتے ہیں، اسپیکر لا کر کے اس سے کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ آواز اونچی ہو، سننے میں اور اچھا لگے۔ اس کو تھوڑا آپ اپوزٹ کیجئے نا، الٹا کیجئے نا، قرآن مجید کے ساتھ یہ محبت پیدا کیجئے نا، خود تلاوت کیجئے اور قرآن مجید کی تلاوت سنیے، قاری صاحب سے قرآن مجید کی تلاوت سنیے۔ قرآن مجید آپ موبائل کے اندر، پلے اسٹور کے اندر آپ جائیے، MP3 قرآن لکھیے، MP3 قرآن، اس MP3 قرآن ایپ میں آپ کو 230 سے زیادہ قاریوں کی قراءت اور تلاوت اس کے اندر ہیں۔ جو بھی قاری آپ کو اچھا لگتا ہے سننے میں، اس قاری کی تلاوت کو آپ سنیے۔ اگر ایسے موبائل سے اچھا نہیں لگتا ہے، اسپیکر لگا کر کے سنیے۔ قرآن سے جب آپ کی محبت ہو جائے گی، میوزک کی ضرورت نہیں پڑے گی، گانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ قرآن کو لے کر ہی مست و مگن رہیں گے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، معنی سمجھیں گے، ہمارے تمام کے تمام برائیوں کا خاتمہ ہوگا، برائیوں کو ہم چھوڑ سکیں گے۔ میں جو بیان کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحاجہ کے اندر 3 آیت کی تلاوت کی، ہر خطبہ میں ان 3 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پہلی آیت دیکھیے، پہلی آیت سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 102۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालों को खिताब किया जा रहा है। ऐ वो लोगों जो ईमान का दावा करते हो, ऐ वो लोगों जो मोमिन हो, ईमान लाने का दावा कर रहे हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, यानी अल्लाह का खौफ पैदा किया करो, अल्लाह का डर पैदा किया करो। हक़्क़ तुक़ातिही, जिस तरह अल्लाह को देखकर डरना चाहिए, अल्लाह को देखकर जिस तरह खौफ खाना चाहिए, उसी तरह अल्लाह को देखकर डरा करो। अल्लाह को देखकर डरने का मतलब क्या है? जब मैं कोई गुनाह के काम की तरफ जाऊं, अल्लाह को याद कर लूं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की नजर मेरे ऊपर पड़ी हुई है। अगर मैं इस गुनाह की तरफ गया, दुनिया का कोई आदमी देखे या ना देखे, वो रब्बुल आलमीन, वो खालिक, वो मालिक, वो राज़िक, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने पूरी जहान को पैदा किया, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला को सोच करके इंसान जब अपने आप को गुनाहों से रोक लेता है, यही है अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, अल्लाह तबारक व तआला का डर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरा करो, हक़्क़ तुक़ातिही, जिस तरह अल्लाह से डरना चाहिए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी मौत ना हो, तुम्हारी मौत ना आए, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अगर तुम्हारी मौत आए इस्लाम की हालत में आए, मुसलमान होकर के मरो, यानी अच्छे आमाल करके, नेक आमाल करके इस दुनिया को छोड़ करके जाओ। अल्लाह से डरो, पहली आयत खुतबतुल हाजा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। पहली आयत के अंदर तकवा का बयान। इसी तरह दूसरी आयत पढ़ा करते थे, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। यहाँ आम तौर पर दुनिया के तमाम इंसानों से खिताब किया जा रहा है। यहाँ मोमिनों से नहीं कहा जा रहा है, ईमानदारों से नहीं कहा जा रहा है, मुसलमानों से नहीं कहा जा रहा है। यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर रहने वाले तमाम के तमाम इंसानों से खिताब कर रहा है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ इंसानों, भारत के अंदर रहने वाले या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, बांग्लादेश के अंदर रहने वाले, या तुम सऊदी अरब के अंदर रहने वाले हो, ईरान के अंदर रहने वाले हो, उज़्बेकिस्तान के अंदर रहने वाले हो, अमेरिका के अंदर रहने वाले हो, लंदन के अंदर रहने वाले हो, चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री में रहने वाले हो। या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरा करो, अपने रब का खौफ पैदा किया करो, अपने रब का तक़वा पैदा किया करो, उस रब से डरा करो। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिस रब ने तुम तमाम की तमाम लोगों को एक ही नफ्स से पैदा किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम से तमाम के तमाम लोगों को पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी नफ्स से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बीबी हव्वा को भी पैदा किया। व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, फिर आदम को पैदा करने के बाद, हव्वा को पैदा करने के बाद, उन दोनों से इस दुनिया के अंदर बेशुमार इंसानों को पैदा किया। हम सबका पिता आदम अलैहिस्सलाम है, हम सबका माता हव्वा अलैहिस्सलाम है। तमाम के तमाम लोगों को पैदा किया, उस रब से डरा करो। यहाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के जरिए से लोगों को यह तालीम दी, अल्लाह का खौफ पैदा किया करो, तकवा पैदा किया करो। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, तकवा की एक अलग ही अहमियत है। आगे आप देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी आयत पढ़ा करते थे, सूरह आज़ाब की आयत है, सूरह आज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 70 उठा करके आप देखिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो अल्लाह से डरा करो, व क़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी सीधी बातें किया करो।
جھوٹ کا سہارا نہ لو، جھوٹ نہ بولا کرو، سچی باتیں کیا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، سچی باتیں کیا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ سے اگر ڈرو گے، اللہ کا خوف پیدا کر لو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ اپکار کیا ہوگا؟ لابھ کیا ہوگا؟ آگے اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے، یصلح لکم اعمالکم، اے لوگو تمہارے اعمال کو سدھار دیا جائے گا، تمہاری اصلاح کر دی جائے گی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ فائدہ یہ ہوگا تقوی کا، تمہارے اعمال کو سدھار دیا جائے گا، تمہاری اصلاح ہو جائے گی، تمہارا سنشودھن ہو جائے گا، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر آپ اسی خطبہ کی آیتوں کے اوپر اگر آپ غور کر لیں تو تقوی کی اہمیت سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے کہ تقوی کی کتنی اہمیت ہے، تقوی کی کتنی فضیلت ہے۔ آگے بڑھیے، تقوی کی کتنی فضیلت ہے، اور انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ تقوی اگر ہے تو تمام کے تمام کام کرنا آسان ہے، اور اگر تقوی نہیں ہے تو ہم بہانہ کرتے رہیں گے، ہم یہ بہانہ کرتے رہیں گے، مولانا صاحب ٹائم نہیں مل رہا ہے، عورتیں بہانہ کرتی رہتی ہیں، جب بچہ وغیرہ ہو جاتا ہے پیشاب کر دے رہا ہے، پاخانہ کر دے رہا ہے، نماز پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ لیکن اگر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، تو یہ سب بہانہ ایک کنارے پر رہ جائیں گا۔ ٹائم پر ہم نماز پڑھیں گے، ٹائم پر ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ ہمارے سامنے بہت ساری عورتوں کی مثال ہے جن کا بھی چھوٹا بچہ ہے، پیشاب بھی کرتا ہے، پاخانہ بھی کرتا ہے، گندا بھی ہوتا ہے کپڑا، لیکن پھر بھی وہ وقت وقت پر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر تقوی ہو تو آسان ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کے سامنے ایسے سمجھانے کے لیے ایک دم آسان مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ مان لیجئے آپ کو بخار ہوا ہے اور پورے بدن میں درد ہے، درد کی وجہ سے ایک دم آپ کراہ رہے ہیں، رہ نہیں پاتے ہیں، اور بستر پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور ایسی حالت میں اگر کوئی پولیس آ جائے، آپ کے اوپر کیس ہے کوئی، یا آپ نے سنا کہ آپ کو پکڑنے کے لیے پولیس آ رہی ہے، اور آپ نے سنا کہ ایک دم آپ کے دروازے پر پہنچنے ہی والی ہے پولیس، میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، ایسا اگر منظر ہم میں سے کسی کے سامنے آ جائے، ایسی حالت اگر پیدا ہو جائے، تو کیا ہم میں سے کوئی آدمی یہ کہہ کر کے بستر پر لیٹا رہے گا کہ ارے پولیس آ رہی ہے تو آنے دو، مجھے تو بخار ہے، بدن میں درد ہو رہا ہے، میں چل نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، کوئی بہانہ کرے گا؟ بہانہ کرنا تو دور کی بات ہے، ایسا محسوس ہوگا کہ وہ ابھی نوجوان بن گیا ہے اور اس کے بدن میں کوئی بخار نہیں، کوئی درد نہیں، فوراً اٹھے گا اور جہاں سے بھی اس کو راستہ ملے گا وہیں سے وہ سرپٹ، وہیں سے ایک دم وہ دوڑنے لگے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ ڈر کی وجہ سے، یہ ڈر کی وجہ سے ہوگا۔ یہی حال اگر ہمارا شریعت کے معاملے میں ہو جائے، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مصروفیت ہو، کوئی بھی مشغولیت ہو، اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اگر ہے، ہم آسانی کے ساتھ ہر کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، پینٹ وغیرہ ہم ٹخنا کے نیچے پہنتے ہیں، ویسے تو آج کل تو ایک نیا فیشن اٹھا ہے نوجوانوں کا، کچھ جینز پہنتے ہیں ایسے وہ ٹخنا کے اوپر، اور کچھ ایسے دوسرے اسٹائل کا وہ جوتا وغیرہ پہنتے ہیں، سینڈل، لیکن وہ شریعت کے نام پر نہیں پہنتے ہیں، وہ تو فیشن کے نام پر پہنتے ہیں۔ فیشن کے نام پر اگر آپ ٹخنا کے اوپر بھی پہنے پھر بھی آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر عمل انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ آپ نے سعودی عرب کا سفر کر لیا، لیکن نیت آپ کی کیا ہے؟ وہاں جا کر کے حج نہیں کرنا ہے،
نیت آپ کی یہ نہیں ہے کہ وہاں کے امام صاحب کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھیں گے، آپ ایسے ہی گھومنے کے لیے گئے، آپ کو نیکی مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ نیت کے اوپر تمام کے تمام چیزیں نربھر کرتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل تو فیشن کے نام پر پہنتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ پھر بھی ٹخنا کے نیچے پہنتے ہیں۔ الٹا ماجرا ہے، مردوں کو کہا ہے کہ ٹخنا کے اوپر پہنو تو مرد لوگ ٹخنا کے نیچے پہنیں گے، عورتوں کو کہا گیا ہے کہ ٹخنا کو ڈھانپو تو وہ لوگ ٹخنا کے اوپر کیا گھٹنے کے اوپر پہنتی ہیں۔ تو یہ ٹخنا کے نیچے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، شریعت کے نام پر جب کہا جاتا ہے کہ ٹخنا کے اوپر پہنو تو ہمارا جو کپڑا ہے، ہمارا جو لباس ہے، ہمارا جو پینٹ ہے، پیجامہ ہے، لنگی ہے، اٹھتی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم چلنے پھرنے کے وقت پر اگر کہیں پانی آ جائے اس وقت ہمارا کپڑا اٹھ جاتا ہے۔ نہیں سمجھ پائے؟ سامنے اگر کہیں پانی آ جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پتلون، میرا پینٹ، میرا پیجامہ، میری لنگی خراب ہو جائے گی، اس وقت آپ کی لنگی اٹھ جاتی ہے، اس وقت آپ پینٹ اور پیجامہ کو اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ اگر پانی کے ڈر سے آپ اپنے پاجامے اور اپنے پینٹ کو اٹھا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اگر ہمارے اندر پیدا نہ ہو تو پھر یہ تمام کے تمام کام کرنا مشکل ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت میں جب صحابہ اکرام نے یہ محسوس کر لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو سننے کے بعد کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے چلے جائیں گے، ہمارے درمیان سے ودا لے لیں گے، ایسے میں جب صحابہ اکرام نے وصیت کی طلب کی، وصیت کے بارے میں پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تقوی کی وصیت کی تھی۔ دلیل سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4607، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فوعظنا موعظة بلیغا ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ یہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4607 پوری روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تقوی کی وصیت کیسے کی۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم تمام صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی، اور ایک روایت کے اندر آتی ہے کہ وہ فجر کی نماز تھی۔ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم تمام صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی۔ ثم اقبل علینا، نماز پڑھانے کے بعد جس طرح ہم اہل حدیثوں کے درمیان یہ رواج ہے، یہ حدیث کے مطابق ہے کہ امام سلام پھیرنے کے بعد اپنا منہ کو گھما کر کے مقتدیوں کی طرف کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ، اپنا فیس ہمارے طرف کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بڑی بہترین نصیحت کی، اتنی بہترین نصیحت کی، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے بعد ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، ہمارے دل دہل گئے، ہمارے دلوں کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ایسی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کی۔ جب ایسی نصیحت کی، ایک صحابی نے کہا کأنها موعظة مودع، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الوداع کہنے والے آدمی کی نصیحت ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے درمیان سے وداعی لینے والے ہیں، ایسا لگ رہا ہے آپ ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے۔
اس لیے اللہ کے نبی فماذا تعہدوا الینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم لوگوں کو کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ وصیت کر دیجئے۔ اگر آپ ہمارے درمیان سے چلے گئے تو کوئی ایک بہترین وصیت کر دیجئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بیان کیا، لیکن سب سے پہلے جس چیز کی وصیت کی، جس چیز کی نصیحت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام سنو، اوصیکم بتقوی اللہ، اے صحابہ کرام میں تم تمام کے تمام لوگوں کو وصیت کر رہا ہوں، اللہ کا تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، یہی میں تم لوگوں کو تلقین کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ انسان کے اندر اگر تقوی ہے نماز پڑھ سکتا ہے، تقوی ہے زکوٰۃ دے سکتا ہے، تقوی ہے حج کر سکتا ہے، تقوی ہے مسکین کا حق ادا کر سکتا ہے، تقوی ہے حرام کمائی سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے، تقوی ہے بے پردگی کو چھوڑ سکتا ہے، باپردہ ہو کر کے نکلے گی، تقوی ہے شریعت کے تمام اعمال انسان کے لیے آسان ہو سکتے ہیں۔ اگر تقوی نہیں ہے سب کے سب کام مشکل اور اسمبھو معلوم ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی نماز کے بارے میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت ہی کٹھن ہے، بہت ہی مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن ڈرنے والوں کے لیے نہیں۔ جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے، خشیت ہے، خوف ہے، تقوی ہے، ان لوگوں کے لیے آسان ہے۔ اور اگر تقوی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے تو یہ نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، بہانہ کرتے رہیں گے، مولانا صاحب آج تو کپڑا صحیح نہیں ہے، آج تو یہ کام ہے، آج تو فلاں جگہ چلا گیا تھا، وقت نہیں ملا تھا، ہم بہانہ کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر تقوی ہے تو تمام کے تمام کام کرنا آسان ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، ترمذی حدیث نمبر 616، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع میں خطبہ دے رہے تھے، اور آج کل ہم لوگ وہ بائک اور کار اور یہ سب کو ہم کیا کرتے ہیں سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹرین، ایروپلین یہ سب استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا، اس وقت کیا تھا، گھوڑا کو استعمال کیا جاتا تھا، گدھا کو استعمال کیا جاتا تھا، اونٹ کو استعمال کیا جاتا تھا سواری کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر اور اونٹنی کے اوپر اٹھنے کے لیے ایک زین لگایا جاتا تھا، جیسے بائک وغیرہ میں بھی عورتیں جب چڑھتی ہیں تو پیر رکھ کر کے چڑھتی ہے نا، تھوڑا سا پیر رکھنے کے لیے جگہ رہتی ہے، اسی طرح اونٹنی کے اوپر اٹھنے کے لیے زین لگایا جاتا تھا۔ اسی زین کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر رکھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا تاکہ آواز اونچی ہو جائے اور دور تک آواز پہنچ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا تسمعون، اے لوگو تم لوگ میری باتیں سن رہے ہو، الا لا ترونی بعد عامکم ھذا، سنو ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد آئندہ سال تم لوگوں سے میری ملاقات نہ ہو، تم لوگوں سے آئندہ سال میری ملاقات نہ ہو سکتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پیچھے سے ایک مجمع تھا، بھاری بھرکم بھیڑ، پیچھے سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی جب ایسی بات ہے تو آپ کوئی وصیت کر دیجئے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیے، آج کل ہم کیا کرتے ہیں، کوئی مولانا صاحب آتے ہیں تقریر کرنے کے لیے باہر سے یا کہیں سے بھی مقرر، ہم اس مولانا کے پاس جا کر یہ نہیں کہتے مولانا صاحب ایک حدیث سنا دیجئے، جا کر کے کیا کرتے ہیں موبائل نکال کر کے مولانا صاحب ایک سیلفی دے دیجئے، اور وہیں سیلفی لے کر کے می وتھ مولانا جرجیس انصاری، می وتھ مولانا عبد الغفار السلفی، می وتھ مولانا ابو الکلام آزاد، ابو الکلام السلفی، یہ کرتے ہیں، اسٹیٹس دیتے ہیں،
لیکن ہم نے کبھی کسی عالم سے یہ نہیں کہا کہ مولانا صاحب مجھے ایک حدیث سنا دیجئے، ایک وصیت کر دیجئے، مجھے کچھ سمجھا دیجئے، میرے اندر کوئی خرابی ہو تو وہ مجھے سمجھا دیجئے۔ یہ ہم میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں؟ میں اگر کہوں تو شاید بیجا نہیں ہوگا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ یہی ہونا چاہیے۔ اچھے عالموں سے جب ملاقات ہو، اچھے لوگوں سے ملاقات ہو، ان سے دعائیں لینی چاہیے، ان سے نصیحت لینی چاہیے، ان سے وصیت لینی چاہیے، ان سے حدیثیں سننے کی درخواست کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا لوگوں ہو سکتا ہے آئندہ سال میری ملاقات تم لوگوں سے نہ ہو، پیچھے سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی تب آپ ہم لوگوں کے ایک وصیت کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، 5 چیزوں کی وصیت کی، اور 5 چیزوں میں سے سب سے پہلے کس چیز کی وصیت کی جانتے ہیں؟ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، تقوی کی وصیت کی۔ آج جو میں تقوی کے بارے میں بیان کر، تقوی کی وصیت کی سب سے پہلے، اس لیے کہ تقوی اگر ہے تو بعد میں جو 4 چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ کام کرنا آسان ہے اگر تقوی ہے۔ تقوی نہیں ہے تو کوئی بھی کام کرنا مشکل ہے۔ کیا 5 چیزوں کی وصیت کی؟ اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ۔ 5 چیزوں کی وصیت کی۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اتقوا اللہ ربکم، اے لوگوں اس اللہ سے ڈرا کرو جو تم سب کا رب ہے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، پالنہار، ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کا پالنہار، ہم سب کو کھلانے والا، ہم سب کو پلانے والا وہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس لیے کہ ہم ایسے بھی تھے جب ہماری پیدائش نہیں ہوئی تھی، ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جس وقت ہمیں یاد کیا جائے اس چیز کے لائق بھی ہم نہیں تھے۔ سورہ انسان یا سورہ الدہر، سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، سورہ الدہر بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے، اس سورے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بیان کیا ہے، اے انسانو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ اے انسانو کیا تمہاری زندگی میں ایک ایسا وقت نہیں آیا تھا لم يكن شيئا مذکورا، تمہیں یاد کیا جائے، تمہیں پوچھا بھی جائے، تمہارے بارے میں بیان بھی کیا جائے، اس چیز کے بھی تم لائق نہیں تھے، ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماتا پتا کے ذریعے سے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، ایک بہترین سانچے میں انسان کی شکل میں بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، ایک بہترین باڈی کا اسٹرکچر پیدا کیا، کھانے پینے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، چلنے پھرنے کی طاقت دی۔ اور یہ انسان جب بڑا ہو جاتا ہے، یہی انسان تمام کی تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی سے پا لینے کے بعد اسی اللہ تبارک و تعالی کو بھول جاتا ہے، اسی اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم، اے لوگوں اس اللہ سے ڈرا کرو، ربکم جو تمام کے تمام انسانوں کا رب ہے۔ اگر تقوی پیدا ہو جائے، آگے اللہ کے نبی نے جن 4 چیزوں کے بارے میں بیان کیا وہ آسان ہو جائے گا۔ آگے نمبر 2 پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، 5 وقت کی نماز قائم کر لو۔ 3 نمبر پر بیان کیا وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، رمضان مہینے کا روزہ رکھ لیا کرو۔ 4 نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اگر تمہارے پاس روپیہ پیسہ ہو تو روپیہ پیسہ میں سے زکوٰۃ نکال دیا کرو۔ زکوٰۃ یہ
تمہارا روپیہ نہیں ہے، تمہاری دھن دولت نہیں ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی، یہ زکوٰۃ کا روپیہ نکالنا تمہارے لیے واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو میں نے کمایا، میں نے اپارجن کیا، میں نے انکم کیا ہے، میرا یہ روپیہ ہے، میرا یہ دھن ہے، میری یہ دولت ہے۔ نہیں، اس دولت کے اوپر اب انسان کا کوئی حق نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے اگر تمہارے پاس روپیہ پیسہ ہو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے روپیہ پیسہ میں سے زکوٰۃ نکال دیا کرو۔ اور نمبر 5، یہ بھی ایک اہم چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَطِيعُوا زَامِرَكُمْ، تمہارا جو ماتھا نیتا ہے، تمہارا جو نیتا سردار اور مڈل ہے، ان لوگوں کی اطاعت کر لیا کرو، ان لوگوں کی باتیں بھی مانا کرو۔ اگر یہ 5 چیزیں تمہارے اندر داخل ہو جائے، تدخلوا جنت ربکم، اے 5 چیز کر لیا کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اپنے رب کی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، یہ 5 چیزیں کر لیا کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں بھی آپ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عمل کو بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے جس عمل کا بیان کیا وہ تقوی ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی اگر پیدا ہو جائے تمام کے تمام کام کرنا آسان ہے۔ گزشتہ سال الحمدللہ آپ ہی کے علاقے میں میں نے میں ایک طرف سے گن رہا تھا، میں نے گزشتہ سال شاید 14 یا 15 جلسہ کیا ٹوٹل آپ ہی کے علاقے میں، موزم پور علاقے میں، ہاڑو چاک، بالو گرام، یہ سب لے کر ملا کر کے امام جائگیر 14 یا 15 جلسہ۔ ہر جلسے کے اندر میں نے بیان کیا کہ یہ دین کے نام پر، یہ شریعت کے نام پر، یہ قرآن و حدیث کے نام پر، یہ میلہ ٹھیلا جہاں غیر اسلامی کام ہوتا ہے، جہاں نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں باہر نکلتے ہیں بے پردہ ہو کر کے رنگ رلیا کرتی ہے، اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستو۔ ورنہ یہ جلسہ کرانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر کے ہمیں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ جلسہ تو انعقاد کیا گیا تھا، جلسہ تو بنایا گیا تھا، پنڈال بنایا گیا تھا، ڈائس بنایا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میلہ بھی لگا تھا، ساتھ ہی ساتھ ٹھیلا بھی لگا تھا، اور لوگ بے پردہ ہو کر کے نکل رہے تھے۔ اور یہ جو ماں اور بہنیں جو نکل رہی ہے بے پردہ ہو کر کے، کیا یہ غیر مسلموں کی بیٹی ہے؟ کیا ہندوؤں کی بیٹی ہے؟ یہ ہمارے ہی سماج کے ہم میں سے کسی کی بیٹی ہے، ہم میں سے کسی کی بہن ہے، ہم میں سے کسی کی بھتیجی ہے، ہم میں سے کسی کی بیوی ہے۔ ایسی بیٹیوں، بیویوں اور بھتیجی اور بیویوں کو اگر ہم نہ روک سکے تو پھر یہ جلسہ جلوس کرا کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ الحمدللہ میں خالتی پور لگ بھگ 6-7 سال سے میں جا رہا ہوں خالتی پور میں بھی بڑا بڑا میلہ اور ٹھیلا لگتا تھا وہاں، لیکن ان لوگوں نے کوشش کی تو ابھی شاید 2-3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ ایک بھی دکان وہ لوگ نہیں بیٹھنے دیتے ہیں، کامیاب ہیں۔ جلسہ میں پورا مجمع بھرا ہوا ہے، مردوں سے، ماں اور بہنوں سے پورا مجمع بھرا ہوا تھا جلسہ، اور ایک بھی دکان نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ارے جلسہ کے نام پر اگر میلہ نہ ہو تو پھر جلسہ کیسا؟ جلسہ کے نام پر اگر دکان نہ لگائی جائے تو جلسہ کا یہ نہیں ہوگا، میل ملاپ نہیں ہوگا، اچھا نہیں لگے گا۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، اللہ کا خوف کیجئے۔ کمیٹیوں سے میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ مضبوطی اختیار کیجئے، سختی کیجئے، ورنہ جواب دینا پڑے گا۔ دین کے نام پر اگر گناہ کریں گے تو یہ گناہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہی گناہ یہاں اگر کریں اور یہی گناہ اگر آپ مسجد میں جا کر کے کریں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور وہی گناہ اگر آپ مکہ میں جا کر کے کریں، حرم شریف کے اندر، وہ اور خطرناک ہے۔ اسی طرح اگر آپ جلسہ کے نام پر گناہ کریں، جلسہ کے نام پر بے پردگی کا اظہار کریں، یہ اور خطرناک گناہ ہے۔ اور اس گناہ کا انتظام، اس گناہ کا راستہ ہم ہی لوگ کھول رہے ہیں۔ کیوں؟ جب خالتی پور والے لوگ، وہ لوگ سختی کے ساتھ کر پائے، آپ لوگ نہیں کر پائیں گے۔ آپ لوگ تو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، آپ لوگ تو آسانی کے ساتھ اور کر سکتے ہیں۔
لیکن ضرورت اس بات کی ہے وہ تقوی ہونا چاہیے، وہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ نہیں شریعت کے نام پر ہم گناہ کا کام نہ کریں۔ قرآن و حدیث کی باتیں ہوگی وہاں میلہ ٹھیلا کیوں لگے گا؟ قرآن و حدیث کی باتیں ہوگی وہاں میری بیٹی، میری بہنیں، میری بیوی، میری بھتیجی، میری بیوی وہ بے پردہ ہو کر کے کیوں نکلے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوشیہ بانی کر دیا ہے بہت پہلے ہی، جو بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے، بناؤ سنگار کر کے، میک اپ کر کے، ایسی عورتیں جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ میں نے بہت ساری جگہ حدیث بیان کی ہے، آپ کے سامنے بھی نصیحت کے طور پر شاید آپ کے دل میں اثر کر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری حدیث میں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ نساء، قیامت جب قریب ہو جائے گی کچھ عورتیں اس دنیا کے اندر آئے گی، کاسیاتن جو کپڑے تو پہنی ہوئی ہوگی، آریاتن دیکھنے میں بالکل ننگی ہوگی۔ کیا یہ منظر آج ہمارے سامنے نہیں ہے؟ یہ منظر آج ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ آج فلم کے نام پر ہو، سیریل کے نام پر ہو، موبائل کے نام پر ہو، چاروں طرف اشلیلتا، چاروں طرف جگھنیہ اپرادھ، اور چاروں طرف فحاشی، اور چاروں طرف ننگا پن عام ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ جتنا ننگا پن دکھایا جائے وہ فلم اتنا ہی کماتا ہے۔ ابھی حال فی الحال میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی نا، اینیمل۔ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، کچھ بھی نیوز وغیرہ میں مل جاتا ہے۔ اینیمل، ایک یوٹیوبر ہے دھروب راٹھی، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ دھروب راٹھی بہت اچھی ویڈیو بناتا ہے۔ دھروب راٹھی نے اس اینیمل فلم کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنایا، اس ویڈیو کو میں نے دیکھا، حقیقت کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں ایک صرف جملہ کہوں گا، انہوں نے پوری ویڈیو بنایا، میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جا کر کے یوٹیوب میں جا کر کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کچھ تعلیم سیکھیں گے، کچھ آپ کے اندر سبق پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا، ریسرچ کرتے ہوئے، جب وہ یہ ویڈیو بنا رہا تھا اس سے پہلے ریسرچ کر رہا تھا، ریسرچ کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ ایک آدمی کا ٹویٹر دیکھا، ٹویٹر میں اس نے لکھا ہے کہ اینیمل جو فلم ہے نا، یہ اصل میں فار دا اینیمل، بائی دا اینیمل، آف دا اینیمل۔ یہ اینیمل جو فلم ہے، یہ اینیمل کا معنی کیا ہے؟ جانور۔ یہ فلم جانوروں کے لیے ہے، جانوروں نے بنایا ہے، اور جانور جو لوگ ہیں وہی دیکھنے جاتے ہیں، اسی لیے اس فلم کا نام ہے اینیمل، جانور۔ اور جتنی فحاشی اور جتنی قتل و غارتگری دکھایا جائے اتنی واہ واہی، کیا ایکٹنگ ہے اور کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوست اور مسلمان آج انہی تمام چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان تمام چیزوں کا شریعت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوشیہ بانی کی، ننگا پن ظاہر ہوگا، اور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ہتھیلی پہ آگ کے انگارے کو لے کر کے چلنا آسان ہوگا، لیکن ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایسی حالت ہوگی جب یہ دنیا قیامت کے قریب ہوگی۔ نساء کاسیات عاریات، کچھ عورتیں اس دنیا کے اندر پیدا ہوگی، کاسیات کپڑے تو پہنی ہوئی ہوگی، عاریات دیکھنے میں بالکل ننگی ہوگی۔ آج فلم کے نام پر ہو، آج فیشن کے نام پر ہو، چاہے آج سوتنترتا کے نام پر ہو، فریڈم کے نام پر ہو، آج ہمیں یہ ننگا پن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، کپڑے تو پہنی ہوئی ہوگی، دیکھنے میں بالکل ننگی ہوگی،
मुमीलातुन माइलात, मर्दों को अपनी तरफ खींचती होगी और खुद भी मर्दों की तरफ खींची चली जाएगी। रूसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, इन औरतों का जो बाल होगा ये बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह उठा हुआ होगा। ऊंट को हम लोगों ने देखा है, ऊंट का कोहान यानी अगर हम अपनी जुबान में कहें ऊंट का जो कूंज होता है, ऊंट का जो कोहान है उसी कूंज को कोहान कहा जाता है उर्दू जबान में। वो ऊंट का कूंज और कोहान जिस तरह उठा हुआ होता है, ये औरतें भी अपने बालों का विभिन्न प्रकार का स्टाइल करके हेयर स्टाइल इस तरह से करेगी कि ऊंट के कोहान की तरह उनके बाल भी उठे हुए होंगे। इस तरह वो बेनी बनाएंगे, इस तरह वो अपनी चोटी को बनाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ऐसी बेपर्दगी के साथ घूमने वाली, ऐसी बेपर्दगी का इजहार करने वाली औरतों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होगी। जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है, वला यजिदन रिहाहा, जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। व इन्न रिहाहा लयूजतु मिन मसीरति कदा व कदा, हालांकि जन्नत की खुशबू दूर दराज इलाके से मिलती है, लेकिन ये औरतें इतनी बदनसीबा होगी कि जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। ये हदीस सुनने के बाद भी अगर हमारे दिल के अंदर डर ना पैदा हो, खौफ ना पैदा हो, तो समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे दिलों पर मोहर मार दिया है, हमारे दिलों पर मोहर मार दिया है, हमारे दिलों पर खत्म मार दिया है। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, आज डरने की ज़रूरत है कि ये दीन के नाम पर, शरीयत के नाम पर, कुरान और हदीस के नाम पर हम गुनाह ना करें, बेपर्दगी का इजहार ना करें, बेपर्दगी का इजहार ना करें। और इस दुनिया के अंदर तरह तरह के फितने बर्पा होने से पहले हम अपने ईमान को बचा लें, हम अपने ईमान की हिफाजत कर लें। एक हदीस में आपके सामने बयान कर रहा हूं, सही मुस्लिम हदीस नंबर 118, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। इस दुनिया के अंदर, ये दुनिया जब क़यामत के करीब होती जाएगी, तरह तरह के फितने बर्पा होंगे, तरह तरह की आजमाइश। मैंने कहा ना कि ईमान को बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा कि उससे आसान होगा हथेली पे आग के अंगारा को लेकर के चलना। कितना खतरनाक उस वक्त का हाल होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बादिरू बिल आमाली फितना का क़िताइल लैलिल मुज़लिमी युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा व यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ सहाबा इकराम, और ये आम तौर पर तमाम के तमाम लोगों से खिताब है, ऐ लोगों, बादिरू बिल आमाली फितना, इस दुनिया के अंदर तरह तरह के फितना आने से पहले, इस दुनिया के अंदर विभिन्न प्रकार के फितना बर्पा होने से पहले अच्छे अच्छे आमाल कर लिया करो, नेक आमाल कर लिया करो, सवाब का काम कर लिया करो। इसलिए कि इस दुनिया के अंदर इस तरह के फितने बर्पा होंगे, ऐसी हालत हो जाएगी। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, युस्बिहुर रजुलु मोमिना व युमसी काफिरा, एक मोमिन, एक आदमी सुबह के वक्त मॉर्निंग के टाइम में वो मोमिन बन करके रहेगा, लेकिन शाम होते होते, इवनिंग के टाइम होते होते वो काफिर बन जाएगा। रावी का बयान है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान किया, एक आदमी शाम के वक्त मोमिन बन करके रहेगा, लेकिन सुबह होते होते वो काफिर बन जाएगा। यानी ईमान को बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा, सुबह मोमिन शाम को काफिर, शाम को मोमिन सुबह को काफिर हो जाएगा।
حال یہ ہو جائے گا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، انسان دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو بھی بیچ دے گا، اپنے دھرم کو بھی بیچ دے گا، شریعت کو بھی بیچ دے گا، شریعت کے ساتھ سمجھوتا کرنے سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دنیا مجھے مل جائے، دنیا کا سامان مجھے مل جائے، دنیا کا ساز و سامان مجھے چاہیے، دنیا کی عیش و آرام مجھے چاہیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے مجھے چاہے دین کو ہی بیچنا پڑے، قرآن کو ہی بیچنا پڑے، حدیث کو ہی بیچنا پڑے، انسان کر گزرے گا۔ اس لیے اے لوگوں، ایسے فتنہ برپا ہونے سے پہلے اپنے ایمان کو بچا لیا کرو، نیک اعمال کر کے، نیکی کے کاموں میں شریک ہو کر کے۔ اتنا خطرناک فتنے برپا ہوں گے، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا میرے بھائی اور دوستوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، تقوی اختیار کریں، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ خوف اگر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے۔ آئیے نماز کے تعلق سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں۔ یہ نماز جس سے آج ہم اکثر لوگ غافل ہیں، جلسہ کے میدان میں جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں اتنے ہی لوگ اگر مسجد میں حاضر ہو جائے تو تمام کے تمام مسجدوں کو توڑ کر کے بڑی کرنے کی نوبت آ جائے۔ لیکن مسجد کو توڑ کر کے بڑی کرنے کی نوبت آتی ہے، کب آتی ہے؟ جمعہ کے لیے، 5 وقت نماز کے لیے نہیں، جمعہ کے لیے۔ ہفتہ ہفتہ آئیں گے، ہاں نام لکھا کر کے چلے جائیں گے، ہاں میں مسلمان ہوں، مسلمان کے رجسٹر میں میرا نام لکھ لو۔ ایسے نہیں ہوگا۔ اس نماز کا تعلق صرف ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس نماز کا تعلق تمام انبیاء کرام کے ساتھ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نماز کے بارے میں بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز کے بارے میں بیان کیا، شعیب علیہ السلام نے بھی نماز کے بارے میں بیان کیا، تمام کے تمام انبیاء نے نماز کے بارے میں بیان کیا۔ دیکھیے دلیل، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 31 عیسیٰ علیہ السلام نے نماز کے تعلق سے بیان کیا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے درمیان بیان کیا، اے میرے حواریوں، اے میرے ساتھیوں سنو، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، مجھے ایسی شخصیت بنایا ہے کہ میرے ذریعے سے اینما کنتو، میں جہاں بھی کہیں رہوں میرے ذریعے سے وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور آگے بیان فرمایا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میری سانسیں چلتی رہے، جب تک میری سانسیں چلتی رہے تب تک اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نماز قائم کرتے رہوں، میں زکوٰۃ دیتے رہوں۔ ذرا آپ یاد کیجئے، ہماری شریعت کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر کے پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں سو کر کے پڑھیے، سو کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اشارے سے پڑھیے، لیکن جب تک ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، ہمارا یہ مستشک کام کر رہا ہے، تب نماز سے کوئی چھٹکارا نہیں، نماز سے کوئی نجات نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک مجھے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز کے بارے میں بیان کیا۔ سورہ ابراہیم
قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ابراہیم ہے. میں پھر کہوں گا قرآن مجید کو پڑھا کیجئے, قرآن مجید سے آپ کی محبت ہو جائے گی. جب قرآن مجید سے محبت ہو جائے گی, قرآن مجید کے علاوہ کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگے گی, کوئی کسی بھی چیز میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیان کیا نماز کے بارے میں. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 37 ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے دعا کیا جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بی بی ہاجرہ علیہم السلام کو بنواس دینے کے لیے گئے. بیت اللہ الحرام کے پاس جا کر کے بے آب ہو گیا سرزمین میں. اس وقت کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا, کوئی گھر بار بھی نہیں تھا. آج مکہ کی حالت کچھ اور ہے, اس وقت کچھ اور تھی. اس وقت اس کا منظر کچھ اور تھا. چاروں طرف جنگل ہی جنگل, بے آب ہو گیا سرزمین. کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں, رہنے کا کوئی انتظام نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل, اپنی بی بی ہاجرہ کو جب چھوڑا, اپنے رب کے سامنے دعا کی, ربنا اے ہمارے رب, انی اسکنت من ذریتی, اے میرے پروردگار میں اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد کو یعنی اسماعیل کو اور میری بی بی ہاجرہ کو یہاں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. بوادن غیر ذی زرع, ایسی وادی میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, ایسے پہاڑی علاقے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں, کھانے کا کوئی انتظام نہیں. عند بیتک المحرم, تیرا گھر بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اس لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاة, اے میرے رب اس لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تاکہ یہ تمام کے تمام, اے میرے بیٹے اسماعیل, اے میری بی بی ہاجرہ, یہ دونوں نماز قائم کرے, نماز پڑھا کرے, نماز کا اہتمام کیا کرے. اور اے اللہ اگر یہ لوگ نماز پڑھے تو اس کا فائدہ ان لوگوں کو دے دینا. فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم, جب یہ لوگ نماز کے پابند بن جائے, نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائے, تو ان کا فالوور بنا دینا, ان کی باتیں ماننے والا بنا دینا. ان کو کچھ لوگ فالو کرنے لگ جائے, ایسے لوگوں کو بھی بنا دینا. اور ان لوگوں کو ورزقهم من الثمرات, ان لوگوں کو اپنی طرف سے پھلوں کی رزق دے دینا. لعلهم یشکرون, تاکہ یہ لوگ اللہ کا شکریہ ادا کیا کرے. یہاں بھی نبی صلی اللہ, یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے نماز کے بارے میں بیان کیا, اور یہی نماز کی برکت تھی, ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی کہ آج جو مکہ بے آب ہو گیا سرزمین, جہاں کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا, پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا, آج وہاں کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے, پانی کی کوئی کمی نہیں ہے. آب زمزم وہیں سے نکلا ہے, اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. کوئی پریشانی نہیں, کھانے کی کوئی پریشانی نہیں, پینے کی کوئی پریشانی نہیں, رہنے کی کوئی پریشانی نہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے, یہ نماز پڑھنے کی یہ نتیجہ ہے, نماز پڑھنے کا یہ رزلٹ ہے کہ آج اس کا منظر ہی کچھ اور ہے. یہاں بھی نماز کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا. آگے بڑھیے, نماز کے بارے میں شعیب علیہ السلام نے بھی بیان کیا. جب ان کے سامنے کافروں نے کہا, قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. ذرا غور کیجئے قرآن مجید کے اندر, ذرا غور کیجئے, ایمان کی چاشنی آپ کو ملے گی,
ایمان تازہ ہو جائے گا، دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی چاشنی کے سامنے کوئی گانا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، دنیا کی کوئی بھی میوزک قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی میوزک ہو، کوئی بھی گانا ہو، وہ انسان بناتا ہے، وہ انسان تیار کرتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی چاشنی ہی کچھ اور ہے۔ قالو یا شعیب، تمام کے تمام کافروں نے کہا اے شعیب، اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ یہ نماز تمہیں کیا ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن چیزوں کی عبادت میرے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ میرے باپ دادا دیوی کے سامنے جھکا کرتے تھے، میرے باپ دادا مورتی کے سامنے جھکا کرتے تھے، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم دیوی کے سامنے جھکنا چھوڑ دے، ہم مورتی کے سامنے جھکنا چھوڑ دے؟ یا کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے روپیہ پیسہ میں اپنی منمانی کرنا چھوڑ دے، جہاں چاہے وہاں خرچ کرے، جہاں چاہے وہاں ہم اسراف کرے؟ کیا یہ نماز تمہیں ان تمام چیزوں سے روکتی ہے؟ یہاں بھی آپ ذرا غور کیجئے، کیا تمہاری نماز تمہیں مورتیوں کی عبادت، دیویوں کی عبادت کرنے سے روکتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اشارتاً پتہ چل رہا ہے کہ یہ نماز انسان کو گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے، غیر اسلامی کاموں سے روکتی ہے یہ نماز۔ اس لیے نماز کا تعلق تمام کے تمام انبیاء کرام کے ساتھ ہے، یہ صرف ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اگر تقوی پیدا ہو جائے، میں جو بیان کر رہا تقوی اگر پیدا ہو جائے، تمام کے تمام کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اگر تقوی نہ پیدا ہو تو پھر تمام کے تمام کام ہمارے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس دنیا کے اندر جو فتنے برپا ہوں گے، جو آزمائشیں آئے گی، ایسی حالت میں ہم کیسے اپنے آپ کو فتنہ سے بچائیں، کیسے ہم اپنے آپ کو فتنے سے محفوظ رکھیں، دور رکھیں؟ آئیے حدیث کی روشنی میں دو تین باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوست، تقوی کے بارے میں بات چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فتنہ جب برپا ہوں گے تو فتنہ سے اگر ہم بچنا چاہتے تو کیسے بچیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں بیان کروں، ایک اعلان صدر محترم کی طرف سے آیا ہے کہ عیدگاہ کے نام پر اگر آپ لوگ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں، چندہ کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، آپ لوگ آ کر کے دے سکتے ہیں، میرے ہاتھ میں دے سکتے ہیں، مولانا صاحب کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں۔ آئیے آپ لوگ اس میں شریک ہو جائیے، جو بھی ہو آپ شریک ہو جائیے، 10 روپیہ ہو، 20 روپیہ ہو، 100 روپیہ ہو، 1000 روپیہ ہو، جتنا بھی آپ کی استطاعت ہیں، آپ آئیے اور اس میں شریک ہوں۔ تو آئیے، جاتے جاتے آپ لوگ دے کے جائیں گے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور دے کے جائیں گے۔ جو لوگ لے کر کے آئے ہیں انشاءاللہ ضرور دے کر کے جائیں گے، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ تو میں جو بیان کر رہا تھا سنیے اور انشاءاللہ دیتے ہوئے آپ لوگ جائیں گے۔ میں بس کچھ منٹوں کے اندر اپنی تقریر ختم کر دوں گا، اس لیے کہ رات کافی ہو گئی ہے، 12 بجنے کو جا رہا ہے، اور زیادہ رات جاگنا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شریعت کی باتیں ہو رہی ہے، شریعت کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ پوری رات جاگ کر کے تقریر سنے، نماز نہ پڑھے تو پھر تقریر سننے اور سنانے کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا۔ تو میں جو بیان کر رہا تھا کہ فتنہ سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، کیسے بچیں گے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2867، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب فتنے برپا ہوں گے تو تم لوگ فتنے سے کیسے بچو گے؟ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن،
اے صحابہ کرام تعوذوا باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو، من الفتن، تمام کے تمام فتنے سے، ما ظہر منہا وما بطن، جو فتنہ ظاہری ہے یعنی جس فتنہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وما بطن، اور جو فتنہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی تمام کے تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بیان کیا، سننے کے بعد فوراً تمام کے تمام صحابہ نے بیان کیا، تمام کے تمام صحابہ نے اپنی زبان سے اچارن کیا، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ کے نبی نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہے ہیں، من الفتن، تمام کے تمام فتنے سے، ما ظہر منہا وما بطن، جو بھی فتنہ ہے، چاہے وہ ظاہری فتنہ ہو چاہے وہ باطنی فتنہ ہو، تمام کے تمام فتنے سے ہم پناہ طلب کر رہے ہیں۔ اور ہم نماز کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ہم نماز کے اندر اخیر میں جب سلام پھیرنے سے پہلے دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، ایک دعائے معصورہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کی عذاب سے، واعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کی عذاب سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے، اس لیے کہ دجال کا فتنہ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہوگا، اے اللہ میں دجال کے فتنے سے بھی پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ میں زندگی کی فتنے سے بھی موت کے فتنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَاثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ، اے اللہ میں گناہوں سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، میں قرض سے اور ادھار سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہم نماز اگر پڑھ لیں یہ تمام کی تمام چیزیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اے لوگوں فتنے اس طرح دنیا کے اندر برپا ہوں گے کاقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح، جس طرح رات اندھیری ہوتی ہے، لائٹ کا کوئی انتظام نہیں اور اندھیری رات ہوتی ہے، انسان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح اس دنیا کے اندر جب قیامت قریب ہو جائے گی ایسے ہی فتنے برپا ہوں گے، انسان ایمان کا راستہ تلاش کر کے نہیں پائے گا، ایمان کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسی حالت میں تم اچھے اعمال کر لیا کرو، نیک اعمال کر لیا کرو، اتنا ہی نہیں، ترمذی کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3033، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے، یا محمد اذا صلیت فقل، اے نبی محمد جب تم نماز پڑھا کرو فقل، تم یہ کہا کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنہ فاقبضنی الیک غیر مفتون، اے محمد جب تم نماز پڑھا کرو تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کرو، کیا دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں فعل الخیرات، کہ میں اچھا عمل کر سکوں، میں نیک عمل کر سکوں، وترک المنکرات، اور میں غیر اسلامی جو بھی کام ہے تمام کے تمام کام کو میں چھوڑ سکوں، میں اس کی بھی سوال اور اس کی بھی طلب تجھ سے کر رہا ہوں، وحب المساکین، اور میں یہ بھی چاہ رہا ہوں اے اللہ تو میرے دلوں کے اندر مسکینوں کی محبت ڈال دے، مسکینوں کی
प्रेम मेरे दिलों के अंदर डाल दे। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा और जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम लोगों को किस चीज ने जहन्नम में डाल दिया। हमने यह आयत बहुत सारी जगह सुना है। यहाँ जब जहन्नमियों से सवाल किया जाएगा किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में डाल दिया, जहन्नमियों का सबसे पहला जो जवाब होगा ला लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम लोग नमाजी नहीं थे। और नमाजी के साथ साथ दूसरे नंबर पर वो लोग कहेंगे वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाया करते थे। अल्लाह के नबी से ये कहा जा रहा है आप अल्लाह से दुआ कीजिए हुब्बल मसाकीन, ऐ अल्लाह मेरे दिलों के अंदर मिस्कीनों की मोहब्बत डाल दे। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी तालीम दी जा रही है वइदा अरद्ता बिइबादिका फितना, ऐ अल्लाह तू अगर अपने बंदों के साथ फितना करने का इरादा करे, अपने बंदे को अगर फितना में मुब्तला करना चाहे, फितने में अगर गिरफ्तार करना चाहे, फकबिजनी इलैका गैर मफ्तून, ऐ अल्लाह तू मुझे इस दुनिया से उठा लेना, तू मुझे इस दुनिया से उठा लेना, मुझे मौत दे देना, मेरी मौत हो जाए, मेरी जान को निकाल लेना इस हाल में कि मेरी जिंदगी में कोई फितना ना आए, मैं फितना में गिरफ्तार ही ना हूं। ये दुआ हमेशा अल्लाह के सामने करना अगर फितना से बचना चाहते हो। अगर फितना की खतरनाकी से बचना चाहते हो तो ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला के सामने करना, तुम ज़रूर फितना से बच करके रहोगे। और अगर फितना से बचना चाहते हो तो अक़ीदा तौहीद को मजबूत करो। अक़ीदा तौहीद अहले हदीसों के अंदर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है अक़ीदा तौहीद के ऊपर। हम लोगों के इलाके में अक़ीदा, हाँ ये जब बात आ गई तो मैं आपके सामने बयान कर दूँ, बहुत सारी जगह बयान करता हूँ ताकि ये इस्लाह हो जाए। हम लोग जब बेटा बेटी जन्म लेता है तब हम लोग जो जानवर ज़बह करते हैं 7वें दिन पर, उसी को हम क्या कहते हैं? अक़ीदा कहते हैं। हालांकि वो अक़ीदा नहीं है, वो अक़ीक़ा है, वो क़ाफ से है अक़ीक़ा। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए, उसको अक़ीक़ा उच्चारण कीजिए। और अक़ीदा होता है तौहीद, एकेश्वरवाद, सिर्फ अल्लाह इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये अक़ीदा है। अल्लाह ही हम सब का खालिक है और अल्लाह ही हम सब की इबादत का लायक है। हमारा माबूद अल्लाह ताला है। ये अक़ीदा है। अक़ीदा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अगर बयान करने जाऊँ तो वो एक अलग मजमून है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा वक्त की दरकार है। तो अक़ीदा मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ही खालिक और अल्लाह ही माबूद है, इसको अक़ीदा कहा जाता है। एकेश्वरवाद, वननेस ऑफ गॉड, तौहीद यानी एक अल्लाह को मान लेना और उसी की इबादत करना, यह अक़ीदा। तो अगर हम फितना से बचना चाहते हैं तो अक़ीदा तौहीद को मजबूत करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि अगर अक़ीदा तौहीद हमारा मजबूत है, कोई भी फितना हमारी ज़िंदगी में आए, कोई भी आजमाइश आए, कोई भी इम्तिहान आए, कोई भी परीक्षा आए, हम नहीं घबराएंगे। क्यों नहीं घबराएंगे? इसलिए कि हमारा जब अक़ीदा मजबूत होगा तो हमारे ज़हन व दिमाग में ये बात रहेगी कि हमारी ज़िंदगी में जो परेशानी आएगी अल्लाह के हुक्म से आएगी और जो खुशहाली आएगी वो भी अल्लाह के हुक्म से आएगी। अल्लाह के बगैर हुक्म के कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। दलील सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 51 कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह के नबी आप बयान कर दीजिए, अल्लाह के नबी आप तमाम के तमाम इंसानों के सामने बयान कर दीजिए, लन युसीबना, हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं आ सकती है। उलमा इकराम बैठे हुए हैं, लन युसीबना ताकीद के साथ जोर दे करके बयान किया गया। लन युसीबना अरबी का ग्रामर है, लन युसीबना हरगिज हरगिज हमारी जिंदगी में
کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی مصیبت آئے گی جس مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ہماری تقدیر میں اگر لکھ دیا ہے ہماری موت یہاں ہے، یہیں پر موت ہو جائے گی، ہماری تقدیر میں اگر لکھ دیا گیا ہے ہم گھر تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، ہماری موت ہو جائے گی، ہماری تقدیر میں اگر لکھ دیا ہے آپ یہاں سے اٹھتے اٹھتے آپ کی موت ہو جائے گی، ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے یہیں اچانک بھوکمپ آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اللہ نے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مشکلات ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، ہماری تمام کی تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا، ہماری تمام کی تمام چیزوں کی رکھوالی کرنے والا، حفاظت کرنے والا وہ رب العالمین ہے، ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اس لیے مومنوں کو اسی اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس اللہ کے اوپر اگر ہمارا بھروسہ ہو جائے، ہماری زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی مشکلات آئے، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، ہمیں گھبرا نہیں سکتی، ہمیں پریشان نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ ہمارا یقین کامل، ہمارا وشواس، ہمارا توکل ہوگا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کہ جو کچھ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرمیشن سے ہوگا۔ وداؤٹ پرمیشن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرمیشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، ہماری زندگی میں کچھ نہیں آ سکتا، چاہے وہ پریشانی ہو، چاہے وہ خوشحالی ہو۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، پرہیزگاری پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کی خشیت پیدا کریں۔ اگر ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے لیے تمام کے تمام کام کرنا آسان ہو جائے۔ باتیں بہت ساری ہیں، باتیں بیان کر کے ختم نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید ہے ہی ایسی کتاب، اور احادیث نبویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، کہ ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث کو لے کر کے اگر بیان کیا جائے پوری رات ختم ہو جائے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں آنے کی کوشش کریں، عمل کریں۔ آج سے ہم یہاں سے تہیہ کر کے اٹھیں کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے، ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنیں گے، ہم با پردہ زندگی بسر کرنے والے بنیں گے، ہم بے پردگی کے ساتھ اپنے گھر سے نہیں نکلیں گے، ہماری بیٹی بے پردہ ہو کر کے نہیں نکلے گی، ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری بھتیجی، ہماری کوئی بھی رشتہ دار ہو، ہمارے ماتحت، ہمارے انڈر میں ہو، بغیر پردہ کے وہ نہیں نکل پائے گی۔ یہ آپ کے ایک گارجن ہونے کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو آپ نے پالن نہیں کیا تو حدیث کی زبان میں آپ کو دیوس کہا جاتا ہے، اور دیوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو یہ سوچے گا کہ ارے یہ پردہ وغیرہ کیا چیز ہے، یہ تو سب آپشنل چیز ہے، آپشنل میٹر ہے، نہیں، یہ پردہ آپشنل میٹر نہیں ہے، یہ obligatory کمپلسری میٹر ہے۔ نماز فرض ہونے کے اعتبار سے، ورنہ عبادت کے درمیان فرق ہے، لیکن فرض ہونے کے اعتبار سے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، اسی طرح پردہ کرنا بھی فرض ہے۔ فرض ہونے کے اعتبار سے پردہ کرنا بھی فرض ہے، یہ نہیں کہ پردہ یہ آپشنل میٹر ہے، ہم نے کیا تو کیا، نہیں کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، نہیں، پردہ کرنا یہ ضروری ہے، بغیر پردہ کے ہم نہیں نکل سکتے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، ماں اور بہنوں، ہم پردہ کا اہتمام کریں، اور جو لوگ گارجن ہیں وہ بھی پردہ کا اہتمام کرائیں۔ اور اخیر میں پھر کہوں گا، یہ میلہ ٹھیلا، یہ جلسہ کے نام پر، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، قرآن و حدیث کے بانی اور بھاشن کے نام پر یہ مت لگائیے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، ان تمام چیزوں کی طرف دھیان دیجیے، خیال کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ہم جتنے بھی یہاں موجود حاضر ہوئے ہیں یا رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے جنہوں نے بھی اس جلسہ کے انعقاد میں جو بھی محنت کی ہے، جو بھی مدد کی ہے، جو بھی سہایتا کیا ہے، چاہے روپیہ دے کر کے، چاہے وہ مشورہ دے کر کے، چاہے وہ بدھی دے کر کے، چاہے وہ پریشرم دے کر کے، کسی بھی طریقے سے محنت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی محنت کو تو قبول فرما لے یا رب العالمین۔ ہم تمامی کو 5 وقت کے نماز کے پابندی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے جو مقروض ہے، ادھار لیے ہوئے ان کو ادھار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ